کیونکہ سب کچھ قربان ہو جائے نا میرے وطن کے نام پر. بات یہ ہے کہ میرا پاکستان جو ہے نا وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. واصف علی واصف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے. اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ پاکستان کی مثال قوم سمود کی اونٹنی کی طرح ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو اونٹنی کی طرح ایک معجزہ عطا کیا تھا, ہماری قوم کے لیے پاکستان کسی معجزے سے کم نہیں ہے. صوفی برکت علی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی. یہ جو لفظ ہے نا پاکستان, یہ فارسی کا لفظ ہے. اس کو اگر آپ اسپلٹ کریں بنتا ہے پاک استان. پاک کی معنی مطہر, استان کی معنی رہنے کی جگہ. عربی میں اگر اس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں تو بنتا ہے مدینہ طیبہ. ٹھیک ہے جی, مدینہ کی معنی رہنے کی جگہ, طیبہ کی معنی پاک. ادھر بھی ہجرتیں ہوئی, ادھر بھی ہجرتیں ہوئی, ادھر بھی لوگ کٹے, ادھر بھی لوگ کٹے, ادھر بھی سب کچھ لٹایا, ادھر بھی سب کچھ لٹایا, ادھر بھی سب کچھ چھوڑا, ادھر بھی سب کچھ چھوڑا. لوگوں کو اصل میں پاکستان کی تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج پاکستان کی اہمیت کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے یہ بتلایا صاحب کہ جس وقت پارٹیشن ہوا تھا, جس وقت پاکستان کا قیام ہوا تھا, جس دن 14 اگست تھی, 27 رمضان المبارک تھا, جمعے کا دن تھا, پاکستان کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, لاکھوں کا قافلہ نکلا تھا, 52 لاکھ ہجرتیں صرف مشرقی پنجاب سے ہوئی تھی. لیکن آپ کو وہ ظلم اور ستم کی داستانیں یاد ہیں کہ کبھی کرتاس کھولے ان کتابوں کے کہ جو آج بھی میں کہتا ہوں وہ الفاظ سے نہیں لکھے, وہ لہو سے لکھے ہوئے ہیں. کہ جہاں پر اسٹین گنیں, جہاں پر رائفلیں, جہاں پر بندوقیں, جہاں پر نیزیں, جہاں پر تلواریں, جہاں پر بھالے, جہاں پر بم, سب کچھ استعمال کیے گئے, مسلمانوں کو کاٹا گیا. میری ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو اس حد تک پامال کیا گیا کہ باپ اور بیٹا ساتھ کھڑا ہے, باپ اور بیٹا ساتھ کھڑا ہے. اور عالم یہ ہے کہ بہن اور بیٹی کی عصمت کو بچا نہیں سکتے تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو اور اپنی اولادوں کو کاٹا اور مارا ہے. اور یہ کہہ کے کہ اگر نعرہ تکبیر کی صدا آ جائے تو آ جانا, ورنہ پھر اس دریا میں کود کے چھلانگ لگا کر جو ہے اپنی جانوں کو دے دینا. یعنی عالم یہ تھا کہ ماؤں کے سامنے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سلاخوں کے اندر پرونے کے بعد ان کو بھونا گیا ہے. ایک شقی القلب شخص نے 100 بچوں کو ایک جگہ کر کے آگ کا الاؤ جلا کر ان کو اس میں بھون دیا, ختم کر دیا. یہ معاملہ تھا. نفرت کا آپ اندازہ کیجئے, مساجد کے اندر جانوروں کو چھوڑا گیا, سوروں کو چھوڑا گیا, قرآن پاک کے اوراق کے اندر سودا سلف لانے والی چیزوں کو لپیٹ لپیٹ کے مسلمانوں کو دیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں. اس حد تک وہ آگے چلے گئے تھے. یعنی میں آپ کو میری روح کانپ جاتی ہے. یعنی وہ ننھی سی پیاری سی کلیاں جو ابھی پیدا ہوئی تھیں, ان کو ایک پاؤں اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر دوسرے ہاتھ سے جو ہے ان کو چیرا گیا ہے. یہ کیا گیا کہ دودھ پیتے ہوئے بچوں کو ماؤں کی گودوں سے لینے کے بعد ان کو دیواروں پر ٹھوک دیا. اور آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ 18 اگست 1947 کو جب عید ہوتی ہے تو جالندھر میں جس وقت عیدگاہ میں مسلمان جمع ہوئے تھے اور عید کی نماز میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یعنی میرا پاکستان ایسے نہیں ملا صاحب جو آج لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا کہ پاکستان کو معاذ اللہ توڑ دو, تقسیم کر دو, اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اندر سے اور باہر سے. یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے صاحب. 1947 18 اگست جالندھر میں عید کی نماز ہو رہی ہے, مسلمانوں کو نماز کے دوران مار دیا گیا. بات یہاں ختم نہیں کی گئی. ان کی عورتوں کو گھروں سے بلایا گیا, بلانے کے بعد ان کو برہنہ کیا گیا. برہنہ کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اپنے مردوں کو عید کی مبارکباد دو, ان سے مبارکبادیں دلوائی گئیں. بات یہاں ختم نہیں کی گئی. اس کے بعد جالندھر میں عورتوں کا برہنہ رقص کروایا گیا. یعنی جس وقت امرتسر سے قافلہ چلتا ہے تو ٹرین کے انتظار میں جس وقت لوگ کھڑے تھے, اللہ اکبر, یعنی یہ عالم تھا کہ ہمارے پیارے آنے والے ہیں. لیکن جس وقت وہ ٹرین آئی ہے تو اس میں کوئی پیارا نہیں تھا. کسی کے کٹا ہوا سر تھا, کسی کا کٹا ہوا جسم تھا, کسی کی یعنی سب کچھ تہس نہس برباد کر کے رکھ دیا تھا. یہ پاکستان اس کے بعد ملا ہے. یہ ہماری یقیناً یہ ہسٹری ہے, یہی تاریخ ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے.